69 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، جہنم کے 69 حصے آگ کے۔ ارے دنیا والوں، جہاں کہیں سونا پگھل رہا ہو، جہاں کہیں لوہا پگھل رہا ہو، آپ جا کر وہاں دیکھیں آگ کتنی سخت ہوتی ہے، جو لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ اور وہ جہنم کی آگ، قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، ان ننھے اور معصوم بچوں کو، ان جوان بچوں کو جو رب کو بھلا بیٹھے، ان بچیوں کو جو رب کو بھلا بیٹھی ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ان نوجوان نسلوں کو بھی بچاؤ، ان بچیوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بتاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک حصہ تو اللہ نے، یہ دنیا میں جو آگ ہے اس کا کتنا حصہ ہے؟ ایک حصہ ہے اس کا، 69 حصے باقی ہیں۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ یوم یحمى علیہما، یوم یحمى علیہما فی نار جہنم، یوم یحمى، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قرآن کہتا ہے تیرے اس مال کی تختیاں بنائی جائیں گی، جس سونے کو تو جمع کر رہا ہے نا، اس سونے کی تختیاں بنائی جائیں گی، اس مال کی تختیاں بنائی جائیں گی، ان ہیرے اور جواہرات کی تختیاں بنائی جائیں گی۔ ہوگا کیا؟ فتقوی بہا، فتقوی بہا، جب تختیاں بنے گی اسے گرم کر کے داغا جائے گا۔ کیسے داغے گا میرا رب؟ رب العالمین فرماتے جباہہم، تیری جبینوں کو داغا جائے گا، جباہہم، جباہہم وجنوبہم، تیرے پہلوؤں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور تیری پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ کس وقت ہوگا؟ ابھی جہنم میں نہیں گیا، ابھی جہنم میں نہیں گیا، جہنم میں جانے سے پہلے عذاب ہو رہا۔ جس مال کے متعلق کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ ہیرے جواہرات، یہ سونا، یہ چاندی، یہ سب کچھ میرا ہے، تو قرآن کہتا ہے اسی کی تختیاں بنا کر تیرے وجود کو داغا جائے گا، اور پھر تجھے کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جسے تو جمع کرتا تھا، فذوقوا، چکھ، ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھنا جسے تو جمع کیا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام گھبرا گئے، اصحاب پیغمبر پریشان ہو گئے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم نے تو مال کے جمع کرنے پر اتنی سخت وعید بیان فرما دی، اللہ فرماتا اگر مال جمع کرو گے تو پھر یہ مال کل قیامت والے دن اس کی تختیاں بنا کر تمہیں داغا جائے گا، تو یہ جو ہم مال جمع کر رہے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا بنے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے کے لیے مومن کا مال، مومن کے لیے مومن کا مال بہترین نعمت ہے۔ کیا ہے؟ مومن کے پاس جو مال ہوتے، جو مال حلال ہو، یہ نہ رگڑے کے رگڑا جو مرضی آئے، جس کا جی چاہے سود لے لے،
جس کا جی چاہے رشوت لے لے، جس کا جی چاہے ماپ تول میں کمی کر لے، جو مرضی آئے لے لے، نہیں، مال حلال۔ اور جب یہ حلال مال پر آپ اپنے مال کی زکات دیتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات دینے کے بعد تیرا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ میں آ گیا، زکات دینے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ پہلے زکات نہ دی تو کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ زکات دو گے تو کیا ہوگا؟ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ہاں اگر اس پہ وعید سخت ہوتی تو اللہ میراث کا مسئلہ کیوں بیان کرتا؟ اگر مال جمع کرنا ناجائز ہوتا، مال جمع کرنا حرام ہوتا تو اللہ نے میراث کا مسئلہ کیوں بیان کیا؟ جب ایک مردہ اپنا ترکہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ایک مردہ اپنا مال چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو پھر اس میراث کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ تو معلوم یہ ہوا مال جمع کرنا حرام نہیں، ناجائز نہیں، مال پر زکات دینا ضروری ہے۔ اگر زکات دو گے یہ مال تمہارے لیے راحت بن جائے گا، تمہاری جانوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، مالوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حصنوا بأموالكم والزکات، فرمایا اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات کے ذریعے سے، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات کے ذریعے سے۔ وَدَاعُوا مَرْزَامِكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اور اپنی بیماریوں کو ٹالو، بیماریوں کو ختم کرو صدقات کے ذریعے سے۔ صدقہ دیا کرو، اللہ تمہاری مرضوں کو ختم کرے گا، اللہ تمہاری بیماریوں کو ختم کرے گا۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بیمار آفات و بلایات سے بندے کو کیا کرتا ہے؟ محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک تو مال کی حفاظت فرماؤ اور دوسرے نمبر پر صدقہ دے کر اپنی جان کی بھی حفاظت کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو پہلے ڈاکٹر کے پاس، اچھا جب ڈاکٹر سے افاقہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار کوئی تو بری اثر ہو گیا ہے اس کو، چلو کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کہیں دم شم کروا لیتے ہیں۔ اب اس سے پھر افاقہ نہیں ہوتا تو اب یہ تھک آ کے کہتے ہیں خدایا تو ہی بھی کریے۔ ارے اس خدا کو پہلے نمبر پر رکھو۔ جب بیمار ہوتے تو بارگاہ ربوبیت میں آ کر سجدہ ریز ہو جاؤ، خدا بند عالم میرے یہ مسئلہ حل کر۔ مسئلے اللہ حل کرتا ہے، مسئلے کہیں سے حل نہیں ہوتے، وسیلے کا انکار نہیں کرتے، لیکن یاد رکھے اگر اللہ حل نہ کروانا چاہے تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا پیر، وہ اگر ایڑی چوٹی کا زور لگائے تو اللہ کی قسم اپنے مرید کو شفا نہیں دے سکتے۔ شفا دینے والا کون ہے بھائی؟ اونچی آواز سے اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے۔ شفا دینے والا نہ ڈاکٹر ہے، نہ حکیم ہے، نہ کوئی عامل، نہ کوئی پیر ہے، شفا اس کے دربار میں۔ اور ہماری بے حسی دیکھیے، ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارا کوئی شخص بیمار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، میں اتنے پیسے تھوڑے راہ دے چاہ پیسے، ایسے ہوتے سچ بتاؤ یار، ایسے ہوتے ہیں اوے رب کے ساتھ شرط لگا رہے ہو، جس نے تمہیں مال عطا کیا شرط ہے تو میرے مریض کو ٹھیک کر دم دوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند فرمایا سب سے برا عمل یہ نظر ماننا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے نزدیک اس قسم کی شرط لگانا کیا ہے؟ بہت برا ہے، برا عمل ہے، میرے آقا نے ناپسند فرمایا ہے۔ ارے کسی کو 100 روپے دینے کو تیار نہیں، کسی غریب فقیر کو 100 روپے دینے کو تیار نہیں ہے،
اور ادھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تیرے مریض پر 5 لاکھ کا خرچہ ہے، تیرے مریض پر 10 لاکھ کا خرچہ ہے، کہ اندر ڈاکٹر صاحب گھر بیچوں گا، جائیداد بیچوں گا، میری بیوی کو ٹھیک کر دے، ہاں پھر 10 لاکھ لگا کر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو پھر یہ کہتے کوئی ارمانی علاج تک ہی دینا۔ ارے اگر تو ابھی جب تیری بیگم، تیرا بچہ، تیرے والدین، تیرے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا، بارگاہ ربوبیت میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ سے صحت دے دے، اور اللہ سے التجا کر پھر صدقہ کر، پہلے رب سے مانگ اور صدقہ کر۔ رب محمد کی قسم، اگر تجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، حکیم کے پاس جانے کی ضرورت ہے، عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، میرا رب اس نماز کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے تیرے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ جہاں تیرا 1 لاکھ خرچ ہوگا، اللہ 1000 میں تیرا کام کرے۔ کبھی یہ سوچا نہیں؟ ہم تو اللہ سے شرطیں لگائے بیٹھے، اللہ بڑا ایک کم ہوسیدے میں کام کر سکتا نہیں، اللہ سے شرط نہیں، اس کو پہلے دو جس نے تمہیں دیا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ جب رب العالمین نے فرمایا 1 درہم کے بدلے میں 700 عطا کروں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ربوبیت میں ملتجی ہو گئے۔ خداوند عالم 1 درہم کے بدلے میں 700 دے گا، اللہ میری امت کو اس سے زیادہ عطا کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے قرض حسنہ دو۔ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تجھے قرض حسنہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات کے خزانے۔ ہمارے استاد جی فرمانے لگے اللہ نے بندوں کے زبان میں بندوں سے بات کی ہے۔ اسی ایک بالکل قرضہ بندے ہیں جی، ہم مانتے ہیں کسی سے، اور پھر غیرت مند آدمی وقت پر ادا کرتا ہے، اور جو بیچارہ ذہنی مریض ہونا، قلبی مریض، ذہنی مریض، وہ بس ڈارا لگتا وقت گزارتا رہتا ہے۔ تو اللہ ذہنی مریضوں سے حفاظت کرتا ہے، اونچی آواز، اور کوئی بیمار ہو ذہنی مریض تو ناراض نہ ہوئیے گا، یہ شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ جس نے ہمیں غیرت عطا کی، وہ رب العالمین کہتے ہیں مجھے قرض حسنہ دو۔ تو اللہ کو جب آپ قرض حسنہ دو گے تو وہ غیرتی بادشاہ ارے وقت سے پہلے تجھے کتنا دے گا؟ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ میرے بندے اگر تو مجھے قرضہ دیتا ہے تو میں اللہ تجھے دگنا در دگنا عطا کر دوں گا۔ یہ بات کہاں ہوئی؟ 10 دنیا میں 70 آخرت میں، یہ بات پرانی ہو گئی۔ ہاں اللہ کہتا ہے دگنا در دگنا۔ جب یہ کہا تو سرکار دو عالم اللہ کی بارگاہ میں پھر ملتجی ہوئے، اللہ میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا کر دے۔ رب العالمین نے قرآن اتار دیا، فرمایا میرے محبوب انما یوفون اجرہم بغیر حساب، دگنا در دگنا کو بھی میرے اللہ نے چھوڑ دیا، فرمایا میں بغیر حساب دے دوں گا۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی لیے میرے استاد جی فرمایا کرتے تھے اے خدا کو نہیں نہ مت کرو، اللہ لکھ کہتے اللہ اتنے وہ اربوں خربوں مانگا کرو، وہ تیرا تقویٰ ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے رب سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اگر یہاں شرماتا رہا تو بھائی تیرا مسئلہ حل کون کرے گا؟ ہاں شرمانا تو یہ تیرا تقویٰ ہے، لیکن مانگ رب سے، وہ دریائے رحمت جوش میں رہتا ہے۔ اگر تجھے ایک دریا سے جگ بھر کر تجھے دے دے جس کے خزانے میں، ارے ساری کائنات کے پہاڑوں کو سونا اور چاندی
خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں کہ سوئی کو تو سمندر میں ڈبو، اس کے ناکے کے ساتھ ایک قطرہ جو پانی آتا ہے اس کی رائی کے دانے کے برابر، کیا اس قطرے کے برابر بھی اللہ کے ہاں کمی نہیں آتی؟ اسی لیے مانگو تو یوں مانگا کرو۔ تو عرض ہی کر رہا تھا، رب العالمین نے فرمایا انہیں خوشخبری دے دو، مزاح سے فرمایا خوشخبری دے دو، کس کی؟ دردناک عذاب کی، اگر یہ مجھے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستو، بقیہ انشاءاللہ آئندہ میں چونکہ وقت اوپر ہو چکا ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارے اذہان و قلوب میں یہ بات بیٹھ جائے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کا وہ کیا ہو؟ مالک ہو۔ اب یا کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا 7.5 تولے سونا ہو، ارے 1 تولہ بھی ہوئے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اس وقت اگر 52.5 تولے چاندی کا حساب لگایا جائے تو 60-65 ہزار روپے بنے گا نا، زیادہ یہ 70 بن جائے گا۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو سونا کس طرح میں 1 لاکھ سے زائد ہے نا، تو پھر یہ زکوٰۃ تو فرض ہو گئی نا اس میں۔ ایک بات، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، میں نے ابھی عرض کیا 612.36 گرام چاندی ہو اور 87.5 گرام سونا ہو، تو اس پر کیا یہ صاحب نصاب ہے، یہ نصاب کا مالک ہے۔ اور اگر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی چیزیں ساری ہیں اور اس کی مقدار کے مطابق اس کے پاس اتنی رقم بنتی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی بنتی ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات، جس کو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ ایک بندے کے پاس آج پیسے آئے ہوں گے، یا لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے میں زکوٰۃ دوں، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، سال کا گزرنا ضروری ہے۔ آپ آسانی کے لیے قمری مہینوں کا حساب لگا لیں۔ مثال دے دیتا ہوں آسانی سے، ایک شخص کے پاس محرم الحرام میں ایک شخص کے پاس مال آیا اور اس نے یہ صاحب نصاب ہو گیا، نصاب کا مالک بن گیا، لیکن اب آئندہ سال جب محرم میں اس کے بعد اتنی رقم ہے، سال گزر گیا، درمیان میں اس کے پاس کم اور زیادتی ہوتی رہی، لیکن جب وہاں اس کے پاس اتنی رقم ہے تو یہ کیا ہے بھائی؟ نصاب کا مالک ہے۔ اس شخص پر زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ اللہ کے قلعے میں داخل ہو جاتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کا مال تجارت لوٹا گیا، فلاں شخص کا مال تجارت آ رہا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص زکوٰۃ دے دیتا تو اس کا مال تجارت میں لوٹا جاتا۔ معلوم یہ ہوا ہمیں نقصان تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کو نہیں دیتے، اور بعض لوگ دیتے ہیں لیکن ڈنڈی مارتے پورا، ارے وہ کہتے اتنا نہیں آئے، وہ کہتے 40,000 ہے نا، ایک میں بچا دے 39 پورا۔ میری بات سمجھ آئی؟ 40,000 ہے، ایک مجھے دے دے، 39 تو رکھ لے، اور تیرے پاس 60,000 ہے نا تو 1500 مجھے دے دے، باقی، اور تیرے پاس ₹1,00,000 2,500 مجھے دے دے، باقی 97,500 تو مزے کر، مجھے 2,500 دے۔ تو اے اللہ کتنا قریب اللہ ہے، کتنی تھوڑی سی زکوٰۃ رکھی آپ نے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ نہیں کرو گے، یاد رکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت جا رہا ہے، باتیں ختم نہیں ہو رہی، قیامت والے دن میرے آقا نے فرمایا، قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ آل عمران کی 180 نمبر آیت ہے، قرآن کہتا ہے قیامت والے دن ان کے گلوں میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، ان کے گلوں میں یہی اس کا جو مال ہے اژدہا کی شکل اختیار کرے گا اور پھر توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ حدیث کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین جو اس کے گلے میں توق ڈالے گا، وہ سانپ جو ہوگا وہ گنجا ہوگا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا گنجا سانپ جو بڑا زہریلا ہوگا، اور فرمایا اس کی آنکھ کے اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ کے علم میں ہے، جس سانپ کی آنکھ کے اوپر جو کالے نقطے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟
بہت ہی زہریلا ہوتا ہے، وہ سانپ اللہ ان پہ مسلط کرے گا اور وہ سانپ اس سے کہے گا انا کنزکا انا مالکا انا مالکا انا کنزکا، کیا کہے گا؟ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی بقیہ تشریح آئندہ جمعے میں، وما علینا الا البلاغ۔